ناظرین، جیک اسپیرو جس کا اصل نام جیک وارڈ ہے، محدود تاریخی وسائل کے مطابق جیک وارڈ جنوب مشرقی انگلینڈ کے کینٹ کے فاورشاہ میں 1553 کے آس پاس پیدا ہوا تھا اور انہوں نے مقامی ماہی گیری میں ملازمت کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ فاورشام سمنگلوں اور قزاقوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھا اور جیک وارڈ کو کسی نہ کسی طرح جہاز کا سفر کرنے کا جنون پیدا ہوا۔ انگلینڈ کی ملکہ کے ذریعے لائسنس یافتہ نجی ملازم کی ملازمت کے حصول کے لیے اپنے گھر کو فاورشام میں چھوڑ گیا۔ اس وقت ہسپانوی آرماڈا کے خلاف انگلینڈ کے حملے کی کوشش حال ہی میں ناکام ہو گئی تھی۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو نجی ملازمین کے فرائض بھی انجام دیے، اگرچہ ان میں سے بیشتر اپنے روزی روٹی لٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح جیک وارڈ اپنے آبائی شہر واپس آ گیا۔ قلیل مدت کے بعد اس سے بادشاہ کے ذریعے دیے گئے لائسنس کے تحت ایک نئے کام کے لیے دباؤ ڈالا گیا، پھر بھی اس نے قانونی راہ کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے بجائے مکمل طور پر نئی زندگی کے بدلے اپنے ساتھیوں کو ترک کرنے کا انتخاب کیا۔ فاورشام کا نوجوان جیک ایک انتہائی بدنام اور خوفناک قزاقوں میں سے ایک بن گیا۔ بعد میں اپنے جیک اسپیرو کے لقب سے مشہور یہ نوجوان جلدی سے تمام ملاحوں خاص طور پر انگلینڈ میں مشہور ہو گیا، جہاں بیلیڈرز نے اس کے بارے میں گایا تھا۔ بحیرہ روم میں مرچنٹ بحری جہازوں پر حملہ کرتے ہوئے جیک اسپیرو نے ایک مسلمان ملاح کے ساتھ تیونس میں بحری اڈا استعمال کرنے کے انتظامات کیے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تجارتی جہازوں کو زیادہ آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا۔ اس جستجو کے بعد اس نے انگلینڈ کے جیمز اول سے شاہی معافی مانگی، لیکن اس کی درخواست سے انکار کر دیا گیا۔ ہچکچاتے وہ تیونس لوٹ گیا۔ عثمان دائی نے تیونس میں کیپٹن جیک کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی پیشکش کی تھی اور عثمان دائی نے اپنی بات برقرار رکھی تھی۔ اگلے سال کیپٹن جیک نے اپنے پوری عملے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسے یوسف رئیس کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1612 میں انگریزی ڈرامہ نگار رابرٹ ڈرابون کے ذریعے ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کرسچن ٹرنڈ ترک کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیٹو نالج کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔